السلام علیکم. 9th کلاس. آئی ایم یور ٹیچر مس حمیرہ جمیل اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 4 کا کویسچن نمبر 4 کریں گے. پہلے 3 کویسچنز ہم لوگ کر چکے ہیں اور کویسچن نمبر 4 ہے پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں. پیج نمبر 102 اینڈ 103. سو موو. اوکے, پیج نمبر 102. اوکے. پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات. تشدد سے مراد ہر وہ عمل ہے جس میں عورتوں کو جذباتی یا جسمانی طور پر مار پیٹ کا نشانہ بنایا جائے, اور اقدامات سے مراد ہے عملی قدم. مملکت خداداد, مملکت قوم, ملک, خداداد اللہ تعالیٰ یا خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ملک پاکستان, جس کا وجود اسلام کے اصولوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے عمل میں لایا گیا. نفاذ کا مطلب ہوتا ہے اپلائی کرنا یا عمل میں لانا, یعنی کہ ایک ایسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, اور اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں. یہاں پر خواتین پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے. یہاں پر عورتوں کو تشدد سے بچانے اور ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی قوانین بنائے. ان میں آئلی قوانین 1961 کے بعد, یعنی کہ کچھ قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں, ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہے. یعنی کہ وہ قوانین جو 1961 میں بنائے گئے, ان میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی. عورتوں پر مظالم سے مراد ظلم ہے, ظلم کی جمع مظالم. عورتوں پر ظلم اور ان کے حقوق غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل منظور کیا ہے. ترمیمی یعنی کہ وہ بل جس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں کوئی چیز ایڈ یا جو ہے وہ سبٹریکٹ کی جا سکتی ہے, ایسا بل منظور کیا. پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو ذیل میں پیش کیا گیا ہے. ذیل میں یعنی کہ نیچے بیان کیا گیا ہے حکومتی اقدامات, یعنی کہ حکومت کے وہ کام جو اس نے عملی طور پر کیے, یا نہ صرف باتیں ہی نہیں کیں بلکہ عملی طور پر بھی سٹیپ لیا. تو پہلا جو ایکٹ انہوں نے بنایا وہ تھا پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015. یہ ایکٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2015 میں بنایا گیا, اور پاکستان میں کم عمری کی شادی کا رواج عام ہے ان طبقات میں, ان علاقوں میں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, جو ان اویئر ہیں, اور ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کے جو ہیں وہ کام دیکھنے میں آتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے. پنجاب کے صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے, یعنی کہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ اگر والدین نکاح رجسٹرار, یعنی کہ جو نکاح کو رجسٹریٹ کرتے ہیں, یا یونین کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ان تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, ان میں سے کسی کا بھی عملہ جو ہے وہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کم عمر میں شادیوں کی جو ہے روک تھام کی جا سکے. اس کے بعد ایک اور ایکٹ بھی بنایا گیا حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016, یعنی کہ 2016 میں عورتوں کے تحفظ کے لیے ایکٹ بنایا گیا. خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا. یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف, تحفظ اور امداد یعنی کہ مدد فراہم کرتا تھا جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں. یہ ایکٹ تشدد زدہ یعنی کہ جن پر تشدد کیا گیا ہو ان خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے, جیسے تشدد کے اظہار, گھریلو بدسلوکی, جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی, معاشی تنگی, پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ ہیں. اب دیکھیں تشدد سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو جسمانی طور پر جو ہے وہ مار پیٹ کا نشانہ بنایا جائے, بلکہ اس سے مراد ان کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر بھی ٹارچر کرنا ہے. یعنی کہ اگر ان کو ٹونٹ کیے جاتے ہیں, ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت کو دبا دیا جاتا ہے, ان کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, ذہنی اذیت دی جاتی ہے, تو یہ بھی تشدد کے زمرے پر آئے گا. ٹھیک ہے. اور معاشی تنگی یعنی کہ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے, ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جاتا, ان کی جو بیسک نیڈز ہیں جیسے کہ ان کی خوراک اور لباس, اگر ان ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا تو یہ معاشی تنگی میں آئے گا. اور اس کے علاوہ پیچھا کرنا, اب جو لوگ
لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں وہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ سائبر کرائمز، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا بہت سی جو ہے وہ جرائمز میں بھی اضافہ ہوا۔ اب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موبائلز کے ذریعے اگر کوئی کسی کو میسیجز کے تھرو تنگ کرتا ہے، کالز کے تھرو تنگ کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ سائبر کرائمز کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ایکٹ جو ہیں وہ حکومت پنجاب نے حکومتی سطح پر جو ہے وہ یہ اقدامات کیے گئے تھے۔ ایک تھا پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ، اور دوسرا تھا حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان کو تھارولی ریڈ آؤٹ کریں، اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگز لکھیں، اور ایسے 20 الفاظ چن کر لکھیں جن کو لکھنا تھوڑا سا آپ کے لیے پرابلم ہو، تو آپ ان کو لکھیں، گندے سوچوں کا خیال رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔